الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے انسان کو اگر دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اس انسان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث بھی فرمایا۔ جب بھی کوئی قوم حق کے رستے سے ہٹ گئی، ضلالت اور گمراہی کی بول بلیوں میں کھو گئی، تو اللہ نے اس وقت اس قوم کے اندر اپنا پیغمبر، اپنا نبی مبعوث فرمایا، جو اس قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے ان بول بلیوں سے نکال کے صراط مستقیم کا رستہ دکھایا۔ خوش نصیب وہ لوگ ٹھہرے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیا
وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرا۔ جس نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگا، وہ فرد ہے یا خاندان، وہ قوم ہے، وہ کتنی ہی قوت اور ٹیکنالوجی کی حامل کیوں نہیں، اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم دنیا میں کتنی ہی اقوام کو دیکھتے ہیں کہ انبیاء ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور بے بس تھے، تو جب انہوں نے انبیاء کی مخالفت میں انتہا کر دی تو اللہ رب العزت نے ان سب کو نابود کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ یہ سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی زنجیر جو سیدنا آدم سے چلی تھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک چلتی ہوئی آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہ آیا، تو اس وقت دنیا کی کیفیت یہ ہو چکی تھی بھائی جان آواز تھوڑی سی کم کریں۔ دنیا کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر کئی مقام پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دنیا کے سارے لوگ انتہائی گمراہی کے اندر، انتہائی ضلالت کے اندر بھٹکے ہوئے تھے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی روشن کرن نہیں تھی کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ یہاں نہیں تو وہاں اس روشنی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں گپ اندھیرا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آمد سے پہلے اگر کسی شخص کو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ ہدایت کے قریب ترین تھا یا وہ جاہلیت میں مسلمان تھا جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو آپ نے 3 لوگوں کا، پوری دنیا کے اندر 3 لوگوں کا نام لے کے بتایا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، ورقہ بن نوفل۔ ان کا مذہب، مسلک تو عیسائیت تھا، لیکن یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ توحید پہ، لیکن اصل سکیچ جو دین کا ہے، جو سیدھے رستے کا ہے، اس کے متعلق بھی اتنی معلومات نہیں تھی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جن 3 لوگوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہدایت کے قریب تھے، ان میں ایک ورقہ بن نوفل تھا، دوسرا زید بن عمر بن نفیل تھے۔ یہ سیدنا عمر کے چچا تھے۔ ان کو راہ حق کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے اشعار عربی کتب میں، ادب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، یہ جو بت ہے، یہ لات ہے، منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہبل ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو یہ اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہ کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کی قوت و قدرت کیا ہے، اس کے متعلق نہیں، لیکن وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کہا دوسرا شخص جسے ہم ہدایت کے قریب تر کہہ سکتے ہیں، وہ زید بن عمر بن نفیل تھے، اور تیسرا قس بن سعدہ۔ یہ 3 لوگوں کے علاوہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پوری کی پوری انسانیت گمراہی، ضلالت اور کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ راہ ہدایت کیا ہے۔ جو مذہبی لوگ تھے وہ 4 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، بزوں میں خود اپنے آپ کو تصور کرتے تھے کہ ہم اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔
اور دوسرے عیسائی تھے، یہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم دنیا میں ہدایت پہ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ان کی مخاصمت، ان کی مجادلت، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے عیسائی کسی چیز پہ نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کسی چیز پہ نہیں، حقیقتاً دونوں ہی کسی چیز پہ نہیں تھے۔ اسی طرح ایک وہ تھے جو مشرکین تھے، انہیں مشرکین کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم کے دین پہ ہیں، حالانکہ سیدنا ابراہیم کا ماٹو ہی توحید تھا، اللہ کی وحدانیت تھی، اور یہ تو سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کا تعلق سیدنا ابراہیم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح ایک مجوسی تھے جو آتش کو، آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک دو خدا تھے نعوذ باللہ۔ یہ دنیا کی حالات اور کیفیت تھی، دنیا میں کوئی ایسا سکیچ، کوئی ایسی بات ہمارے سامنے موجود نہیں تھی، کوئی ایسی کتاب قانون نہیں تھا، کوئی ایسا ضابطہ اخلاق نہیں تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اور من وعن انسانیت کے پاس موجود ہو، ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ ایسے حالات میں اگر ان معاشروں کا جائزہ لیا جائے تو یہود کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹے تھے، دنیا جہان کا جھوٹ ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اور یہ اتنے حرام خور تھے، حرام کے علاوہ انہیں کوئی چیز پسند ہی نہیں تھی۔ یعنی جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر حلال تعجب کی بات ہے، حرام مرغوب غذا ہے، اسی طرح یہود کا معاملہ تھا کہ حرام و حلال کی تمیز مٹ چکی تھی، ان کے لیے حرام ہی سب کچھ تھا، حلال کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح عیسائی ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو گمراہی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے مولویوں پیروں کو ہی سب کچھ بنا لیا تھا۔ اربابا من دون اللہ، حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، یہ عیسائی عالم دین تھے۔ جب یہ مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس وقت نبی کریم نے یہ آیت سورۃ توبہ کی پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ اہل کتاب جو ہے یہ اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سابقہ ایک عیسائی عالم دین ہوں، میرا اعتراض ہے اس بات پہ، ہم تو اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا نہیں بناتے تھے۔ آپ نے فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ، تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کہتا کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ تمہارا مولوی جس کو حرام کہہ دیتا تم نہیں ایسا کہتے تھے؟ تمہارے پیر صاحب اسی طرح کہتے، تمہارے صوفیاء ایسا کہتے، تم اسی کو تصور نہیں کرتے تھے؟ کہنے لگے یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حق صرف اللہ کا تھا جو تم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو دے دیا تھا، کہ اللہ ہی کسی بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ نیکی نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے جو عیسائیوں نے اپنے علماء کو دے دیا گیا تھا۔ تو ایسے حالات میں جب چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا تو اللہ کو انسانیت پہ رحم آیا، اللہ نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی نبوت کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم ان مقاصد تک کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا ان مقاصد کو ہم نے حاصل کیا ہے یا ہم بھی انہی کی طرح دور ہیں؟ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ نبی کریم کا مقصد بعثت کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 مقام پہ اس کا تذکرہ کیا۔ ایک جو آغاز میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، یہ سورۃ جمعہ کی پہلی آیات ہیں۔
اللہ سب سے پہلے اپنی تعریف کرتے ہیں، یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان پہ جو کچھ ہے یا زمین پہ ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، جو پاک ہے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اے اللہ، کس لیے آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اے اللہ، یہ سب کچھ کیوں بتایا ہے آپ نے؟ اللہ پھر اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ دنیا کی تعلیم کی انتہائی عروج پہ پہنچ جائیں. مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن حشام تھا، جسے ابو جہل کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. مکے کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم اس لیے کہتے تھے، ابو الحکم کا مطلب فیصلوں کا باپ، یعنی فیصلہ اگر کروانا ہے تو مکے کی بستی میں اس سے دانا اور عقل مند انسان نہیں، یہ لوگوں کا تصور تھا. اس کے مقابلے میں اللہ نے اس کو جو نام دیا، اس سے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے دانا اور عقل مند پوری بستی میں اس کے مد مقابل کوئی نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ نہ اپنے رب کو پہچانتا تھا، نبی کو پہچاننے کے باوجود اس نے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے اسے ابو جہل کہا. یہ جہلوں کا باپ ہے. تو اس اعتبار سے دنیاوی تعلیم کی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی عقل مندی اور لوگوں کے تصورات یہ جو ہے معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو کتنا پہچانتا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس رب کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. اگر اس کے ساتھ تعلق ہے، رسول کی اطاعت ہے، رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے، تو وہ بلال حبشے کا غلام بلال کیوں نہ ہو، اس کے قدموں کی آہٹ بھی جنت میں آتی ہے. اور اسے بھی مکے کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے ہیں یا سیدی بلال، اے ہمارے سردار بلال. صرف اس بنیاد پہ، حالانکہ وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، کسی کالج میں نہیں گئے تھے، کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل نہ کریں، تعلیم سے انکار نہیں، لیکن جو تعلیم ہمیں اللہ کی ذات کی تقدیس نہیں بتاتی، جو ہمیں رسول اللہ کی رسالت کی اہمیت نہیں بتاتی، وہ تعلیم ہمارے لیے گمراہی ہے. اور وہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں بتاتی ہے سب کچھ، جو انسانیت کی معراج پہ پہنچاتی ہے؟ اللہ نے وہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ کو دے کے بھیجی تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا. حالانکہ تم ان پڑھ تھے، حالانکہ عرب اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، دوسروں کو عجم یعنی گونگے سمجھتے تھے. عرب شعراء کے کلام آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ضرب المثل ہیں. وہ اس وقت بھی علم الانساب کے اتنے ماہر تھے، اپنی پشتوں میں 50 پشتیں اوپر تک انہیں معلوم ہوتا تھا میرا باپ کون، میرا دادا کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کی ماں کون. یہ ساری علم الانساب ان کے اندر تھا. وہ فخر کرتے تھے اپنے نسب پہ. شاید ہمارے بچوں کو اپنے دادا جی کے نام کے آگے کسی کا نام بھی نہ آتا ہو، عربوں کے بچے کو یہ پتا تھا. اور یہ میں عرض کر دوں، آج بھی عرب میں پرائمری کے نصاب کے اندر نبی کریم کا نسب موجود ہے. یعنی آپ کا نسب جو عدنان تک جاتا ہے، جس کے متعلق کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، عرب کا ایک ایک بچہ جانتا ہے. میرے عزیز بھائیو، ہم عبد المطلب کے آگے نہیں جانتے ہوں گے کہ عبد المطلب کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا. تو عرب کے لوگ نبی کریم کے نسب کو بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تو انسان کا نسب ہے نا، وہ اپنے جانوروں کے نسب بھی جانتے تھے.
کہ ہمارا یہ جانور گھوڑا جو ہے، ہمارا یہ اونٹ جو ہے، اس کا نسب کیسے اوپر جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت ان کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم سب کے سب گمراہ تھے، صرف گمراہ نہیں تھے، بہت بڑے گمراہ تھے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تمہارا رب کون ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے تمہارے اندر رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے کیا کیا؟ آکے یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے جو آیات اتاری، اللہ نے جو نشانیاں اتاری، انہوں نے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ ہم بھی ان آیات کو سنتے ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ان آیات کو پڑھا ہوگا، لیکن میرے بھائی، قرآن کریم کو صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، قرآن کریم کا تدبر ضروری ہے۔ پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن ہمارے اوپر جو فریضہ ہے وہ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تم اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ ہم دنیا کے ہر علم، ہر فن کو سیکھتے ہیں۔ جو انجینئر ہیں وہ اپنے اس میں کئی لائنیں ہیں، کئی شاخیں ہیں، ڈاکٹرز ہیں اس میں بے شمار شاخیں ہیں، ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ہم بہت سے علوم کو سیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، میں بھی اپنے دل سے پوچھوں اور آپ بھی، اللہ نے جو ہماری کامیابی کے لیے یا جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی تھی، جسے اس کائنات کے سب سے عظیم تر انسان جناب محمد الرسول اللہ نے پڑھ کے سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی وجہ سے وہ عرب جن کی زندگی کا شغل زنا تھا، جو سود کھایا کرتے تھے، جو ہر طاقتور انسان کمزور پہ ظلم کرتا تھا، جہاں قتل کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ دلیری اور فخر تصور کیا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر کوئی انسان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، ہر طاقتور جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنا ڈنکا بجانے کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اس معاشرے کے اندر جہاں دو سکے بھائی آپس میں مل کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، جہاں دشمنیاں یہ تھی کہ اوس اور خزرج سالوں سے لڑ رہے تھے، جہاں عرب کے لوگ 2 مہینوں کے علاوہ دنیا میں سفر کرنا ان کے لیے مشکل تھا، وہ صرف حرمت والے مہینوں میں اپنے سفروں پہ نکلتے تھے، ایسے حالات میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ آیتیں نازل کرتا رہا، محمد الرسول اللہ لوگوں کو سکھاتے رہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَيُذَكِّيهِمْ، وہ انسان جو بالکل گندے تھے، جو گناہوں میں آلودہ تھے، جو بدبودار اور متعفن تھے، جس طرح دھوبی گندے اور غلیظ کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم کے ذریعے ان آیات کی تلاوت کی وجہ سے، ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے سب کو پاک کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ پہلے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، سابقون الاولون، پہلے جو 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو سمجھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سمجھ لیا کرو، قرآن کا فہم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیات نازل ہوتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت کے سامنے پڑھتے، پھر خواتین کی جماعت کے سامنے پڑھتے، کہتے ہیں ہم وہ آیات یاد کرتے، 10 آیتیں ہم پڑھتے اور یاد کرتے، اور پھر پتہ کیا کہا انہوں نے؟ یاد کر کے نہیں چھوڑ دیتے، کہا جب تک ہم ان 10 پہ عمل نہیں کر لیتے تھے ہم اگلی آیات کو سیکھتے ہی نہیں تھے۔ یعنی یہ طرز عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور اللہ رب العزت بھی یہ کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت، دانائی کا علم اگر کسی نے کائنات کو دیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. حلال اور حرام کی تمیز اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ جناب محمد. میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ نبی مکرم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر ہدایت کا رستہ پانا ہے، نبی کریم نے خود بھی فرمایا، حجۃ الوداع کا اجتماع ہے، عرفات میں سب لوگ جمع ہیں، آپ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بے شمار شقیں بتائی، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، ایک قانون دیا، اور دنیا کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے کم الفاظ میں اتنا بہتر چارٹر آف ڈیمانڈ کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا جو محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں آپ نے ایک شک یہ فرمائی، کہا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم میں گمراہی نہیں آئے گی، یعنی تم ہدایت پہ رہو گے. کب تک ہدایت پہ رہو گے؟ جب تک دو چیزوں کو تھامے رکھو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرا فرمایا وسنتی، ایک میرا طریقہ ہے. میرے طریقے سے مراد ہم قرآن کے الفاظ کو تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو اپلائی کیسے کرنا ہے، قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ کائنات میں ہم محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ایک سکیچ جو ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. صرف دو نبیوں کے متعلق اللہ نے یہ لفظ بولے، ایک سیدنا ابراہیم کے متعلق اور دوسرا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. سیدنا ابراہیم کے متعلق سورۃ ممتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے نمونہ ہے سیدنا ابراہیم کی ذات، والذین معہ، اور ان کے ساتھی، اذ قالوا لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم سب کے سب نفرت کرتے ہیں ان سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پوج رہے ہو، جن سے مانگ رہے ہو، جنہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے رہے ہو، ہم نفرت کرتے ہیں ان سے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری اور تمہاری دشمنی نفرت رہے گی اس وقت تک جب تک تم ایک اللہ کی عبادت پہ نہیں آؤ گے. اور یاد رکھیں انسانیت میں محبت کی بنیاد ہی اللہ کی وحدانیت ہے. جب اللہ کی وحدانیت کو چھوڑیں گے تو نفرت آ جائے گی. پھر ہم پنجابی بنیں گے، پٹھان بنیں گے، بلوچی بنیں گے، جب تک ایک اللہ کی وحدانیت پہ جمع ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جب ہم اس بات پہ پھٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تو نفرت ہمارے درمیان کھڑی ہو جائے گی. یہ اللہ کے قانون اور فطرت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی تو تربیت رسول اللہ نے کر دی، ڈائریکٹ رسول اللہ سے علم حاصل کیا، اور وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی مخلوق جو بنانی تھی ان کے دلوں میں جھانکا، دیکھا کہ سب سے بہترین دل کون سا ہے، تو اللہ نے سب سے بہترین دل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اس لیے آپ کو ساری دنیا کے انبیاء کی سرداری عطا فرمائی.
پھر اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں پہ جھانکا اور جو آپ کی ذات کے بعد سب سے بہترین دلوں کو پایا، اللہ نے ان لوگوں کو نبی کریم کا ساتھی بنا دیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ دیکھیں، آپ تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، صحف، جو صحیفے جو بھی چھٹے بٹے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، آپ سب کو دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ کلمات نہیں ملیں گے جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیے۔ اللہ نے ان کو کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میرا گروہ ہے۔ اسی طرح ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہے اور اللہ ان پہ راضی ہے۔ یعنی یہ سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہر کو قیامت کو پتہ چلے گا کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام، لیکن نبی کریم کے ساتھی وہ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، اور تربیت کا نتیجہ سامنے آیا۔ ایک ایک شخص پوری دنیا کے لیے عظمت کا مینار بنا، لوگوں نے ان سے ہدایت اور رہنمائی لی۔ ہر شخص جو ہے، ایک ایک صحابی لاکھوں انسانوں کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ کیا یہ ساری باتیں ہمارے سامنے نہیں؟ اب جن لوگوں نے نبی کریم کی ہر بات کو من وعن قبول کر لیا، انہوں نے حق ادا کیا کہ نبی کریم جس وجہ سے مبعوث ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو بھی پا لیا، اس پہ عمل بھی کیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں حلال کہتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، جو گندی غلیظ بری چیزیں ہیں، بری عادتیں ہیں، انہیں حرام کہتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو معاشرتی رسوم بنا کے ہم نے گلوں میں توق ڈالا ہوا ہے، کہا وہ تمہارے توق کو اتار دیتے ہیں، تمہارے سارے بوجھ ہلکے کر دیتے ہیں، تمہاری زندگی تم پہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وہ نکاح ہے، وہ کسی کی پیدائش ہے، وہ کسی کی موت ہے، اسلام ہمیں کسی قسم کی اذیت اور کرب میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب ہم اپنے معاشرے کی رسوم کو دیکھتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم نے شادی پہ یہ بھی کرنا ہے، ہم نے بیٹے کی شادی ہے تو یہ کرنا ہے، بیٹی کی شادی ہے تو یہ فلاں فلاں کام کرنا ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ رسم ادا کرنی ہے۔ تو اسلام تو کوئی بات نہیں کہتا، اسلام تو نہ کسی مرنے کے نہ جینے پہ کچھ نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اگر کوئی آیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی خیر کی دعا مانگو۔ دعا مانگنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا خرچ ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے مولوی کا پیٹ بھرو گے تو اس سے ایصال ثواب ہوگا۔ اسلام کہتا ہے تم خود تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہاتھ کو اٹھاؤ اور اللہ سے کہو اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے اور اس پہ رحم کر دے۔ جسے اللہ نے معاف کر دیا، رحم کر دیا، اس کے لیے تو خیر کے دروازے کھل گئے۔ کیا مانگا ہے اللہ نے ہم سے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تورات اور انجیل میں نبی مکرم کی صفات ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو معاشرتی رسوم کے توق تم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اس رسول نے سارے اتار کے پھینک دیے ہیں۔ کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو گے تو آسانی میں آ جاؤ گے۔ کہا سارے توق والاغلال التی کانت علیہم۔ اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اس نبی نے تو یہ کر دیا، اس نے ہمیں حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، اس نے ہمیں نیکی بھی بتا دی، برائی بھی بتا دی، اس نے ہمارے گلوں سے سارے توق اتار دیے۔ اب تمہارا فریضہ کیا ہے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ یہ نہیں اس نبی کی نعتیں پڑھتے رہو اور کہو
نماز کوئی نہ پڑھے، روزہ کوئی نہ رکھو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ نہیں، اس رسول کی بعثت کا حق یہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا، ہم نے اس نبی کی عزت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرنی ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ اتارا ہے، اس نور کا نام قرآن ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر دنیا میں ہدایت کا کوئی بھی رستہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگوں، اگر سب سے سیدھی رستے کی طرف کوئی رہنمائی چیز کر سکتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس میں مجھ سے غلط بات بھی نکل سکتی ہے، صحیح بھی نکل سکتی ہے، اور انبیاء کے متعلق اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ میرے نبی جو ہوتے ہیں انہیں یہ معصوم ہے۔ معصوم کا مطلب ہے بچایا گیا، انہیں میں نے خود بچایا ہے کہ ان کی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا جو غلط ہو، ان سے لوز ٹاک نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو میں وحی کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم کی زبان مطہرہ پہ شریعت کی معاملے میں جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارا فریضہ یہ ہے، فالذین آمنوا، ہم ان پہ صرف ایمان نہیں لائیں، وعزروا، ان کی عزت اور احترام کریں، اپنے ماں باپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت کریں، صرف ان سے محبت نہیں، ان کے حکم سے بھی اتنی محبت کریں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، وہ مرد ہے یا عورت ایماندار نہیں ہو سکتے جب اللہ یا اس کا رسول ایک حکم دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ اچھا، میں سوچوں گا، میں چند لمحے بعد کر لوں گا، چند سال کے بعد کر لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو میں مومن ہی نہیں سمجھتا۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کا کیا ہے؟ کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے اوپر حق ظاہر ہو چکا، کہ حق قرآن ہے، حق محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ ہے، حق ظاہر ہو چکا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے۔ مومنوں کا رستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اور وہ اس رستے کو چھوڑ کے دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق، جو اپنی سوچ ہے، جو اپنا مسلک کہتا ہے، جو معاشرے کی رسومات ہیں اس کے مطابق چلتا ہے۔ کہا غیر سبیل المؤمنین، جب ایسا انسان کرتا ہے، نولہ ما تولی، اللہ اسی بات پہ پختہ کر کے اسی پہ چلا دیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ کیا؟ کہ جب وہ راہ ہدایت کو چھوڑ کے ایک غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے تو نولہ ما تولی، پھر اللہ اسی پہ مطمئن کر کے اسے چلاتا رہتا ہے۔ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ اکبر، یاد رکھیں، آج ہم میں ہر شخص، وہ زندگی کی کسی بھی اکائی میں ہے، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کو یقین دلانے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتا ہے کہ ہم کائنات میں رسول اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہونی چاہیے، یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ لیکن کیا محبت صرف زبانی کلامی دعوے کا نام ہے؟ کیا رسول اللہ کی شریعت کو بیڑا غرق کرنے کا نام محبت ہے؟ کہ ہم آپ کی شریعت، آپ نے فرمایا، سید عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دین اسلام کے اندر جو میں نے بتایا ہے، جو اس کے اندر تغیر و تبدل کرتا ہے، اپنی مرضی سے اسے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تعویلات کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے، پہلی بات تو یہ وتیرہ یہودیوں کا تھا جو آج ہمارے علماء نے کر لیا ہے۔ اللہ ان کو کہتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوا وہم یعلمون، کیا تم اپنے ایمان پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہو جبکہ تمہارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں پھر اس کی تحریف اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی اور موڑتے ہیں انہیں، ثم یحرفون من بعد ما عقلوا، اور وہ جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ اپنے مسلک کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے حالات میں عوام الناس یہ بات کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ہم تو علم نہیں رکھتے، یہ ہم نے جو مولوی صاحب نے کہا مان لیا۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ بہانہ اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ سورۃ احزاب ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن انسانوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ آپ نے باربی کو بنتا دیکھا تو ہوگا نا، کہ وہاں پہ گوشت کے وہ ٹکے، لیگ پیس، مختلف چیزیں انہیں جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے داغا جاتا ہے۔ کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن انسانوں کے چہروں کو جہنم میں پلٹ پلٹ کے داغا جائے گا۔ پھر انسان کیا کہے گا؟ یقولون، یہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ یا اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ان مولویوں کے پیچھے نہ لگتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ اپنا بہانہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے۔ وقالو، وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، مولوی، پیر، امام تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ پھر وہ ان کے لیے اللہ سے ایک اور دعا بھی کریں گے، کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ جن مولویوں، پیروں، اماموں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان پہ دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال بہت بڑی، کہ یہ تو دین کے محافظ بن کے ہمارے سامنے آئے تھے، اگر انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو اللہ انہیں دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال۔ میرے بھائیو، یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہ عذاب ان پہ کم ہوگا، نہ تم پہ شعور نہیں دیا تھا میں نے؟ آج کیوں ہم نے گرہ باندھ لی ہے کہ چونکہ یہ میرے مسلک کا ہے اس لیے؟ میرے بھائیو، ہمارا مسلک ایک ہی ہے، ہم سب کا کلمہ ایک ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار، اس کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو اگر یہ درست ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے وہ دین ہے، جس کا حکم دیا ہے وہ دین ہے، جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اس وقت کہیں گے نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ کم ہوگا، کیونکہ میں نے تمہیں شعور کی نعمت سے نوازا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو یہ بات کہتے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم قرآن کو کتاب حق مانتے ہیں، ہمارا سب کا اقرار ہے، لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں
چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، کیا ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں؟ جن چیزوں کو قرآن نے حلال کیا ہے ہم وہ حلال سمجھتے ہیں؟ جن کو حرام کہا ہے کیا ان حرام چیزوں سے بچتے ہیں؟ قرآن نے جو فرائض ہم پہ مقرر کیے ہیں ہم وہ فریضے ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں صرف کتاب پہ ایمان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے یہود کی مثال دی ہے، بلکہ سب اہل کتاب کے متعلق کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تورات کی مثال ان کے سامنے بیان کرو جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا تھا، یعنی وہ یہود تھے جنہیں تورات دی گئی۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے قطعانے سے نہیں اٹھایا تھا، یعنی عمل کے لیے نہیں اٹھایا تھا، صرف مانتے تھے یہ تورات ہماری کتاب ہے۔ ثم لم يحملوها، کہا ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، جس طرح گدھے کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے نا، چاہے اس کے اوپر گوبر رکھ لو یا مقدس کتابیں رکھ لو، گدھے کے لیے وہ بوجھ ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ قرآن کو اسی طرح لیں گے تو ہماری حالت بھی گدھے سے زیادہ بہتر نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے جو آج ہمارے علماء دے رہے ہیں تو ضرور کریں، اگر قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ دین نہیں جو تماشے ہم کر رہے ہیں۔ کیا ان سارے تماشوں کا رسول اللہ کو علم نہیں تھا؟ مجھے کوئی ایک نبی بتا دیں جس نے کبھی جلوس نکالا ہو، جو کبھی کسی میلے پہ گیا ہو، جس نے کوئی ایسا تماشا لگا کے کھیل کود ناچ گانے کے تماشے کیے ہوں۔ میرے نبی کے کانوں نے ساری زندگی ڈھول، بانسری، آلات مزامیر کی آواز ان کے کانوں نے نہیں سنی تھی۔ پیدا ہونے سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک میرے نبی نے کبھی کسی آلات مزامیر میں سے کسی کی آواز نہیں سنی تھی۔ تو اس نبی کا نام آلات مزامیر میں لے کے یہ کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے سود کو حرام کیا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کاروبار میں سود کا تعلق نہیں ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کی پہلے دن سے لے کر جب نماز فرض ہوئی آخری دن تک نماز کو ترک نہیں کیا تھا۔ ہم نبی سے محبت کے دعوے دار دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ میرے نبی کی زبان پہ کبھی حرام لقمہ نہیں آیا تھا، کیا یہ احتیاط کبھی ہم نے بھی برتی ہے؟ میرے نبی کی زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں نکلی تھی، کیا صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان کتنے دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے؟ ہم دنیا کی ہر خباثت کر کے سال میں ایک مرتبہ ناچ گا کے اور میوزیکل لگا کے گاڑیوں پہ بیٹھ کے بازاروں میں نکل کے لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے، اس سے بڑا نبی کے ساتھ مذاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ جن باتوں سے رسول اللہ نے منع کیا تھا، جن ضلالتوں اور گمراہیوں سے نکالا تھا، آج وہی گمراہیاں ادا کر کے نبی کے عشق کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی اور اس میں سب کھوٹا اور کھرا الگ الگ ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ تو پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے اتنی مخلوق کے اندر اپنی امت کو؟ آپ نے فرمایا، غرم معجلین، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں اس سے پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے۔
کہا میرے امتی آئیں گے، ان کا استقبال کر کے پانی پلاؤں گا، 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کہا پھر ایک میری امت کا بہت بڑا گروہ آئے گا، جب وہ قریب آئیں گے میں آگے بڑھ کے استقبال کروں گا، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی۔ میں اللہ سے التجا کروں گا، رب امتی، اے میرے رب میرے امتی ہیں، اے میرے رب میرے امتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کے عرض کرے گا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اتنی بات کو سننا ہوگا، وہ رحمت للعالمین پیغمبر غصے سے سرخ ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت پھر نفرت سے کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو انہیں، دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کرتی تھی، مجھے ایسے امتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ آج جتنی مرضی لان تان کسی پہ کر لیں، لیکن اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہاں جھوٹی شہادت کسی کی کام نہیں آئے گی۔ آج تو عدالتوں میں جا کے جھوٹے شہادتی کسی بے گناہ کو سزا دلوا دیتے ہیں اور کسی گناہ گار کو شہادتی پیچھے ہٹ کے اس کی سزا معاف کروا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہوگی جب انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کرے گا، اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے میرے فرشتوں، اس کے منہ پہ مہر لگا دو، اب اپنی زبان سے نہیں بول سکتا، اس کے ہاتھوں کو حکم دے گا اللہ تم بولو کیا کرتے رہے، اس کے پاؤں کو حکم دے گا تم بولو، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، شرم گاہیں بولیں گی، اس کے پیٹ کے اندر اس کا معدہ بولے گا، جو کچھ اس نے کھایا، جو کچھ ہضم کیا، جو کچھ غلط سلط کیا، اس کی رانیں بولیں گی، ہر چیز بول کے بتائے گی کہ اے اللہ اس نے۔ یہ پھر اپنے اعضاء کو کہے گا، ہلاکت ہے، تم کیا ہو گیا ہے، تم میرے خلاف سب کچھ بیان کر رہے ہو۔ وہ کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے جس نے پہلے تمہاری زبان کے ذریعے بولنے کی اجازت دی تھی، ہم تابع اللہ کے ہیں، تیرے نہیں، اعضاء تیرے ہیں، تابع اللہ کے ہیں، آج جو وہ چاہے گا وہ ہم سچ سچ بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے ہمارے مسلک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے علماء کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ساری دنیا کے علماء ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ کا حکم اس کے برعکس ہو، تو رسول اللہ کی جوتی پہ ساری دنیا کے مولوی، اللہ کے رسول کی بات برحق ہے، ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اپنے مسلکوں کو نہ دیکھیں، علماء کو نہ دیکھیں، معاشرتی رسوم کو نہ دیکھیں، اللہ کے نبی جس وجہ سے مبعوث ہوئے تھے اور ان پہ جو ان کی بعثت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں۔ صرف نام لے کے محبت ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کی دلیل نہ دی جائے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اللہ کی محبت مشروط ہے رسول اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا فرما بردار بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسی حالت میں زندہ رکھے، اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔